بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے بغیر کسی دعا اور آرزو اور تمنا کے مسلمان پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ذرہ برابر کوئی تکلیف اٹھانے کی، کوئی قربانی دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد جب آپ کو لوگوں نے نبی اور رسول مانا، اسلام قبول کیا، تو ان کو بہت زیادہ تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا۔ بڑے سخت سے سخت امتحانات، آزمائش ان حضرات پر آئی، لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اسلام کو انہوں نے سینے سے لگائے رکھا۔ آج کل کہا جاتا ہے نا کہ روٹی، کپڑا اور مکان، بس یہ تین چیزیں ہیں، اسی پہ اپنی زندگی فنا کر دو۔ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ انگریزوں کا نعرہ ہے، اور آج مسلمان بھی عملی طور پر یہی ثابت کر رہا ہے کہ بس اسے اسی کی پرواہ ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی پرواہ، روٹی، کپڑا اور مکان، بس پیٹ بھر جائے اپنا اور بچوں کا، اچھے سے اچھا کھا لیں، پہن لیں، اوڑھ لیں، اور خوبصورت سا مکان بن جائے، بس اسی کو زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے۔ صحابہ کا مقصد یہ نہیں تھا، صحابہ کے ہاتھوں سے روٹی چھین لی گئی، بدن سے کپڑے اتار دیے گئے، مکان سے بے دخل کر دیے گئے، لیکن ان حضرات نے اسلام کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا۔ یہی ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنا اور نصیحت حاصل کرنا ہے کہ اسلام چیز ہی ایسی ہے کہ جب ایک دفعہ کسی دل کے اندر یہ سما جاتی ہے تو پھر نکلنے کا نام نہیں لیتی، اور اگر حالات سے آدمی متاثر ہو جائے اور حالات کی وجہ سے اس کا دل پریشان ہو جائے کہ اب کیا ہوگا، اب تو یہ ہو جائے گا، اب تو وہ ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر مسلمان نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ بس ماں باپ مسلمان تھے تو یہ بھی مسلمان ہے، معاشرہ مسلمان تھا تو یہ بھی مسلمان ہے، باقی حقیقی ایمان اور اسلام کی حلاوت اس کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن صحابہ کو حاصل ہو گئی تھی، جو کہ صحابہ نے ایسے سخت ماحول میں اسلام کو سینے سے لگایا کہ جب اسلام کو سینے سے لگانا گویا اپنے آپ کو موت کی دعوت دینا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کا معاشرہ سب سے گندہ معاشرہ تھا، وہ کون سی برائی تھی جو نہیں ہوتی تھی، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر ایسا مبارک معاشرہ تیار کر کے گئے جس کی مثال نہیں، حضرات صحابہ۔ انہی میں سے ایک صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنا بذریعہ وحی تھا، اور وہ اس طرح کہ آپ تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے، وہاں آپ نے خواب دیکھا اور بحیرہ راہب سے بیان کیا۔ بحیرہ راہب ایک پادری تھا وہاں کا، بڑا پرانی کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا بڑا عالم، اس کو پادری بولتے ہیں، اس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیا تہامہ کے شہر مکہ کا رہنے والا۔ بحیرہ نے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا قبیلہ قریش سے۔ بحیرہ نے پھر سوال کیا آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، کاروبار کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تجارت۔ بحیرہ راہب نے اپنے سوالات کے جواب پانے کے بعد خواب کی تعبیر یوں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خواب کو حقیقت بنا کر مشاہدے میں اس طرح لائے گا کہ تمہاری قوم میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا، اور تم اس نبی کے صاحب، معتمد اور مشیر اعلیٰ ہوں گے، اور وفات کے بعد خلیفہ بنائے جاؤ گے۔ پادری کہہ رہا ہے کب؟ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس سے پہلی بات ہے کہ حضرت ابوبکر نے خواب دیکھا تو خواب بیان کیا۔ اس زمانے کے جو بڑے عالم تھے، توریت، انجیل، زبور، آسمانی کتابوں کے، ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کہ اس کی تعبیر بتائیے، تو انہوں نے یہ سوالات کیے، اوپر گزرے، اور پھر یہ تعبیر دی کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قوم میں ایک نبی بھیجے گا، اور اس نبی پر سب سے پہلے تم ایمان لاؤ گے اور ان کے خاص آدمی کہلاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نبی کی وفات کے بعد تم نبی کے خلیفہ بنائے جاؤ گے۔ پرانی آسمانی کتابوں میں سب لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے۔ ابوبکر صدیق اللہ نے اس واقعہ تعبیر و خواب کو پوشیدہ ہی رکھا، کسی کو نہیں بتایا۔
یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر دیا، آپ کو نبوت دے دی گئی۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے آقا، آپ کے دعوی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواب جس کو تم نے شام کے اندر دیکھا تھا، یہ دیکھیے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت بات، حضرت ابوبکر صدیق نے آج تک کبھی کسی کے سامنے خواب بیان نہیں کیا، اور ابوبکر صدیق جب آپ سے ملے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ نبی بتائیے کہ آپ کے نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کی دلیل دو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا دلیل میں؟ وہ جو تم نے خواب دیکھا تھا ملک شام کے اندر، وہی میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ابوبکر یہ صدیق سن کر حیران ہے کہ بھائی ان کو کیسے پتہ چلیا؟ خواب کب دیکھا تھا میں نے، اور یہ تو جب تھے بھی نہیں اور ان کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آج تک کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ جواب سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور سمع و اطاعت، استجابت و شہادت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، وحی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو گیا۔ تو یہ حضرات صحابہ کے واقعات پوری دنیا والوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا کے کافر اور منکر نبی مانتے ہی نہیں، اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ تو نبی نے خود بنایا ہے، خود گڑھا ہے، خود تیار کیا ہے، نعوذ باللہ۔ چلو ہماری بات نہیں مانتے، اپنی کتابوں کی بات تو مان لو۔ تمہاری جو کتابیں ہیں انجیل، توریت، زبور وغیرہ، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، جن کو وہ اپنی بڑی کتابیں مانتے ہیں، اگرچہ ان میں ہزارہ تحریف ہو چکی، لیکن اب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ان میں موجود ہے۔ لیکن بات کیا رہی؟ صرف عناد، دشمنی، انا کا مسئلہ تھا کہ آج تک سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے تو آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا تاکہ یہ اعزاز ہمیں ملتا، ہم نبیوں کی اولاد ہیں بنی اسرائیل۔ لیکن اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، نبوت کوئی اختیاری چیز تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عطائی چیز ہے، اللہ جس کو چاہے دے۔ اللہ نے یہ عزت حضرت اسماعیل کی اولاد میں لکھی تھی، اس کو بولتے ہیں بنو اسماعیل۔ حضرت ابراہیم سے دو خاندان چلے تھے، ایک کو بنو اسرائیل کہتے ہیں، ایک کو بنو اسماعیل۔ تو یہ عزت اللہ نے بنو اسماعیل کو دینی تھی کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں پیدا ہوں گے، بنی اسرائیل میں نہیں، اللہ کی مرضی۔ اس سے یہ بنی اسرائیل یعنی یہودی عیسائی بڑے جلے بھنے ہوئے تھے کہ یہ اعزاز ہمیں کیوں نہیں ملا۔ چنانچہ بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کتابوں کے اندر کہ یہودیوں نے بہت کوشش کی جس سے کہ ہمیں یہ اعزاز مل جائے، یہ نگینہ ہمیں مل جائے۔ چنانچہ مشہور ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے ابا عبد المطلب بھی تھے۔ تو ایک یہودی عورت نے ان کو چپکے سے آواز دی کہ ہاں آؤ۔ اس کا ارادہ نیک نہیں تھا، برا ارادہ تھا۔ یہودی عورت تھی، اپنی کتابوں کی عالم تھی، وہ اس نے پہچان لیا کہ اس آدمی کی پیشانی میں نبوت کا نور چمک رہا ہے، اس سے جو اولاد ہوگی وہ نبی ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ کو بلایا۔ حضرت عبداللہ کہے نہیں کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں مجھے کیوں بلا رہی؟ اس نے کہا کہ میں تجھے 100 اونٹ دینے کو تیار ہوں، تو ایک مرتبہ میرے ساتھ بدکاری کر لے، تاکہ تیری پشت میں جو نور نبوت ہے، وہ نطفہ جو نبوت کا ہے، وہ میرے رحم کے اندر ڈل جائے، اور یہ اعزاز مجھے مل جائے کہ میں آخری نبی کی ماں بن جاؤں۔ حضرت عبداللہ نے لیکن اس کو نکار دیا اور گئے اپنے ابو عبد المطلب کے ساتھ چلے گئے جہاں جا رہے تھے۔ واپسی میں پھر اسی راستے سے گزرے۔ اس عورت نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہ میرا نکاح ہو گیا، نکاح کر کے آیا ہوں ابھی۔ اوہو، میں جبھی تو دیکھ رہی ہوں جب تم ادھر سے جا رہے تھے تو تمہاری چہرے پر، پیشانی پہ ایک نور تھا، جس سے مجھے یہ خواہش ہوئی کہ یہ نور میرے اندر منتقل ہو جائے، میں تمہاری بیوی بن جاؤں، یا تم ایک مرتبہ مجھ سے اپنا منہ کالا کر لو، جس سے کہ یہ نطفہ، یہ منی اور یہ نور نبوت میرے اندر آ جائے کسی طرح۔ لیکن اب تم نکاح کر کے آ گئے ہو تو وہ نور نبوت کہیں اور منتقل ہو گیا، میں اس سے محروم ہو گئی۔ چنانچہ اس نے پھر اشعار بھی کہے، وہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ اور جب آمنہ کے بارے میں بتایا کہ بڑی خوش نصیب عورت ہو تم، کہ اللہ نے اتنا بڑا نبی تمہارے رحم کے اندر دے دیا اور تمہاری قسمت میں لکھ دیا
ورنہ میں نے بڑی کوشش کی کہ عبداللہ کو بہلا کر پھسلا کر یہ نطفہ اور ان سے صحبت کر کے میں یہ نور نبوت حاصل کر لوں، لیکن حاصل نہیں کر سکی۔ اللہ نے حضرت آمنہ کی قسمت میں لکھا تھا۔ تو دیکھیے عورتیں بھی اتنی عالم تھی اپنی کتابوں کی، یہودیہ عورت، کہ اس کو معلوم تھا کہ وہ نبی کہاں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس کے حصے میں جو سعادت لکھ دے، اللہ کی مرضی جس کو نواز دے۔ حضرت آمنہ کو نوازنا تھا، حضرت عبداللہ کو یہ اعزاز دینا تھا کہ وہ آخری نبی کے والد بنے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سیرت اور سنت کی اسباق صحیح سمجھ کر پڑھنے کی، ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔